الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جملہ اسمیہ کے متعلق پڑھا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، پہلے حصے کو ہم مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو ہم خبر کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جملہ اسمیہ کے ان دو پارٹس کے متعلق کچھ مزید انفارمیشن حاصل کریں گے تاکہ ہم بہت جلد جملہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیے، مبتدا اور خبر کے کچھ قاعدے ہم پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو کہ آپ کو پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے، مبتدا جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ ہے اور خبر جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ بات بار بار اس لیے ریپیٹ کی جا رہی ہے تاکہ یہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، یہ الفاظ بھی آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ مبتدا، خبر۔ اب دیکھیے ایک بہت امپورٹنٹ بات، اور وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا کہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی ہوگی کہ اعرابی حالتیں تین ہوتی ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ لہٰذا جب جملہ اسمیہ ہوگا اور جملہ اسمیہ میں اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، لہٰذا مبتدا بھی ہمیشہ حالت رفعی میں ہوگا اور خبر بھی ہمیشہ حالت رفعی میں ہوگی۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حالت رفعی کون کون سے اسما کی سائنز کے ساتھ آتی ہے اور کون کون سے اسما کی ساؤنڈز کے ساتھ آتی ہے۔ میں نے ریکیپ کے طور پہ اسے یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ ہمارا سبق بھی ریوائز ہو جائے۔ دیکھیے، واحد مذکر مؤنث، اس کی جو حالت رفعی ہے وہ یا تو ایک پیش کے ساتھ آئے گی یا دو پیش کے ساتھ آئے گی۔ اگر ایک پیش کے ساتھ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس اسم سے پہلے الف لام لگا ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے، یا پھر وہ اسم غیر منصرف ہوگا۔ غیر منصرف پہ بھی ہم جانتے ہیں تنوین نہیں آتی۔ لہٰذا واحد مذکر اور مؤنث کی جو حالت ہوگی، حالت رفعی ہوگی، وہ یا تو ایک پیش کے ساتھ آئے گی یا دو پیش کے ساتھ آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مبتدا پہ یا تو ایک پیش آئے گا یا دو پیش آئے گا، اور خبر پہ بھی یا تو ایک پیش آئے گا یا دو پیش آئیں گے، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب مبتدا واحد مذکر یا مؤنث ہو۔ جمع مکسر مذکر یا مؤنث، ان کی بھی حالت رفعی دو پیش کے ساتھ یا ایک پیش کے ساتھ آتی ہے۔ مثنی مذکر یا مؤنث، آپ جانتے ہیں ان کی جو حالت رفعی ہے وہ ساؤنڈز کے ساتھ آتی ہے، آنی کی ساؤنڈ آخر میں آ رہی ہوتی ہے، لہٰذا ان کی حالت رفعی آنی کے ساؤنڈ کے ساتھ آئے گی۔ جمع مذکر سالم کی حالت رفعی اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ آئے گی، اونا۔ اور آخری جمع مؤنث سالم کی حالت رفعی آتن کی ساؤنڈ کے ساتھ آئے گی، آتن کی ساؤنڈ کے ساتھ۔ لہٰذا یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں، اور ان کی حالت رفعی یا تو دو پیش کے ساتھ آئے گی یا ایک پیش کے ساتھ آئے گی، یا آنی کے ساتھ آئے گی یا اونا کے ساتھ آئے گی یا آتن کے ساتھ آئے گی۔ تو پہلا قاعدہ آپ کو یاد رکھنا ہے مبتدا اور خبر کا کہ یہ دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دیکھیے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، یعنی کہ مبتدا جو کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے، پہلا حصہ ہے، وہ معرفہ ہوگا، اور خبر جو کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ ہے وہ نکرہ ہوگی۔ یہ اکثر نکرہ ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی ایگزامپلز انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی آپ قاعدے کے طور پہ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر اکثر نکرہ ہوگی۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر اسم کو ہم نکرہ کنسیڈر کریں گے جب تک کہ اس میں معرفہ کی علامت نہ پائی جائے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی معرفہ نکرہ کو پڑھتے وقت بیان کی تھی، لیکن یہاں پر اسے دوبارہ دہرا دیا گیا ہے کہ ہر اسم کو آپ نے نکرہ کنسیڈر کرنا ہے جب تک کہ اس میں معرفہ کی علامات نہ پائی جائیں یا کوئی ایک علامت نہ پائی جائے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے معرفہ کی علامات کیا کیا تھیں؟
اس میں علم ہو، اس میں ضمیر ہو، اس میں اشارہ ہو، اس میں موصول ہو، یا پھر وہ لفظ معرف باللام ہو، یعنی کہ الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا۔ تو ایسی صورت میں دوسرا قاعدہ ہمارے سامنے کیا آیا کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر اکثر نکرہ ہوگی۔ اگلے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ آسان سا قاعدہ۔ مبتدا اور خبر یہ دونوں مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے ان میں سملیرٹی ہوگی۔ مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر بھی آپ مؤنث ہی لائیں گے۔ چوتھی چیز، مبتدا واحد تو خبر بھی واحد، مبتدا مثنی تو خبر بھی مثنی، اور مبتدا جمع تو خبر بھی جمع ہوگی۔ یہ بڑا آسان سا قاعدہ تھا، اس میں بھی سملیرٹی ہے، مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا مثنی تو خبر بھی مثنی، مبتدا جمع تو خبر بھی جمع۔ لہٰذا مبتدا خبر کے ہم نے 4 قاعدے پڑھ لیے۔ ان 4 قاعدوں کا ہم خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، مبتدا اور خبر یہ دونوں ہمیشہ حالت رفعی میں ہوں گے۔ نمبر 2، مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر اکثر نکرہ ہوگی۔ نمبر 3، مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا مثنی ہے تو خبر بھی مثنی، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع۔ اور آخری چیز یہ کہ اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم باقاعدہ جملہ بنانے کی ابتدا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کو، یہ قاعدے جو بھی آپ کو بیان کیے ہیں، ان کو پریکٹیکلی اپلائی کر کے دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ چاروں قاعدے جملہ اسمیہ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔